کتنی کٹھن گزاری بعد نبی حیات، کتنی کٹھن گزاری بعد نبی حیات، درد و الم میں ڈوبی سرور کی کائنات، کتنی کٹھن گزاری بعد نبی حیات، بآواز بلند صلوات۔ دربار غاصبان میں حق مانگنے گئی، دستار وارثان کو ساتھ اپنے لے گئی، جھٹلائی ہے امت نے، جھٹلائی ہے امت نے مخدوم کی ہر بات، کتنی کٹھن گزاری بعد نبی حیات، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باغ فدق کا مسئلہ بے نام بطول، پھر کس لیے کرتے رہے ہنگامہ در بطول، نجفی بلا دی سب نے، نجفی بلا دی سب نے محمد کی تعلیمات، کتنی کٹھن گزاری بعد نبی حیات، درد و الم میں ڈوبے سرور کی کائنات، کتنی کٹھن گزاری بعد نبی حیات، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل خدایا مرتبہ زہرا کا ہے، سبحان اللہ۔ کس بلندی پر خدایا مرتبہ زہرا کا ہے، پردائے معراج میں بھی تذکرہ زہرا کا ہے، کس بلندی پر خدایا مرتبہ زہرا کا ہے۔ اور انتہائی قابل غور شعر آپ کی سماعتوں کی نظر، بے نیازوں میں کہیں آپس میں ہو تا ہے حساب،
میں ہوتا ہے حساب جو خدا کا ہے سمجھ لے فاطمہ زہرا کا ہے کس بلندی پر خدایا برائے حشمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات شابرو شبیر جیسے عالمان غیب بھی شابرو شبیر جیسے عالمان غیب بھی درس لیتے ہیں جہاں وہ مدرسہ زہرا شبیر جیسے عالمان غیب بھی درس لیتے ہیں جہاں وہ مدرسہ زہرا کا ہے کس بلندی پر خدایا مرتبہ زہرا کا ہے ایک اور خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کی نظر اس مقام پر کوثر کی تختی ہے لگی اس مقام پر سورہ کوثر کی تختی ہے لگی اے خدا لم یزل کعبہ بھی کیا زہرا کا ہے کس بلندی پر خدایا مرتبہ زہرا کا ہے درود بر محمد شہادت دختر رسول سلام اللہ علیہ ہے اور وہ وقت آیا جب میری آقازادی نے جناب فضہ سلام اللہ علیہ کو بلایا اور اپنی بچوں کو ان کے حوالے کیا اسی مناسبت سے مصائب کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں وقت نزدیک تھا آخری رات تھی زخمی زہرا نے فضا کو آواز دی آئی فضا تو زہرا
میرے بچوں کا رکھنا خیال بغیر، میرے بچوں کا رکھنا خیال بغیر، یہ فضا پکاری بتائیں یہ بی بی کمی کیسے ماں کی میں پوری کروں گی، ماں ہوتی ہے۔ اور اے فضا، اے فضا، وہ دیکھتے ہیں تم کو تو ملتا ہے ان کو چین، اماں پکارتے ہیں تمہیں بھی حسن حسین، میں بھولی نہیں آپ کا گھر چلانا، وہ ایک وقت میں دو فریضے نبھانا، وہ چکی چلانا، وہ جھولا جھلانا، کبھی آپ کے بن نہ گزرا کوئی دن، مجھے اماں فضا وہ کہتے ہیں لیکن ماں ہوتی ہے۔ اور بی بی کی وصیت سنیے کہ اے فضا، عادت ہے لوریوں کی میرے دل کے چین کو، لوری سنا کہ تم بھی سلانا حسین کو، وہ گودی میں لے کر اسے پیار کرنا، وہ کہنا میرے لال سو جا حسینا، وہ آواز سنتے ہی بیٹے کا سونا، میں جب اس کو لوری سناؤں گی بی بی، کہاں سے وہ آواز لاؤں گی بی بی، ماں ہوتی ہے۔ اور اے فضا، لگتی بہت ہے پیاس میرے نور عین کو، اٹھ اٹھ کے شب میں پانی پلانا حسین کو، ہو پیاسا تو پانی پلا دوں گی بی بی، میں کھانا بھی اس کو کھلا دوں گی بی بی، سویرے میں چہرہ دھلا دوں گی بی بی، گلے سے لگاؤں وہ روٹھے مناؤں، مگر ماں کی خوشبو کہاں سے میں لاؤں، ماں
کفن سے اٹھے ہاتھ ماں کے، یہ فضا نے دیکھا تو بولی علی سے، ماں ہوتی ہے۔ اور عزاداران جناب سیدہ، پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب بی بی خود کربلا پہنچی، رضا ذیشان کیسا سما تھا، وہ جب شمر نے شہ پہ خنجر چلایا، پہنچ کر یہ مقتل میں فضا نے دیکھا، پسر کے سرحانے کہا فاطمہ نے، لحد چھوڑ آئی ہوں تجھ کو بچانے، ماں ہوتی ہے۔ بس مقام زہرا کا خدا ہی جانتا ہے، بس مقام زہرا کا، پوشیدہ رکھا قرآن میں نام زہرا کا، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ خدا ہی جانتا۔ اس درِ مقدس کی عظمت دیکھیے گا، میری پاک مظمہ بی بی کی شان و عظمت کی مالک ہے۔ فرشتے مانگنے روٹی در پہ آتے ہیں، خیرات روٹی کی لے کر عرش پہ جاتے ہیں، فلک پہ بٹتا تبرک تام زہرا کا، خدا ہی جانتا ہے، بس مقام زہرا کا، اسے توحید و نبوت سلام کرتی ہے، ردا میں اس کی امامت قیام کرتی ہے، قصیدہ پڑھتا جلی صبح ہو شام زہرا کا، درود پڑھنے مولا حسین درے بطول پہ احمد قرآن سناتے ہیں، اسی کے واسطے اپنی عبا بچھا
چاہتے ہیں بڑا ہی کرتے ہیں وہ احترام زہرا کا. جناب سیدہ کی ذات پہ بلند تر صلوات. مولا کو سلامت رکھے اور سیدہ شاد اور باد رکھے. ردائے سیدہ زہرا حجاب قدرت ہے جو ہے جہانوں پہ رحمت، یہ اس پہ رحمت ہے جو حجتوں پہ ہے حجت، وہ نام زہرا کا. خدا ہی جانتا ہے بس مکان زہرا کا. صلوات مولا حسین. تمام صدا غیر صدا مومنین مالک آپ کا آنا قبول فرمائے. آنسو مالک کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں. بالخصوص آج دل بڑا غمگین ہے. اس آقا زادی کی شہادت کا دن ہے جس کی نالین کے صدقے میں پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا. اور اپنے بابا کے جانے کے بعد بی بی کا کیا حال تھا پوری دنیا جانتی ہے. مالک کائنات مولا علی بادشاہ نے بی بی کے لیے ایک بیت الحزن جو مدینے سے باہر بنوایا کہ جی بھر کے اپنے بابا کو روئے. میں سلام کے 2 شعر پڑھتا ہوں، مل کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں. بابا کو روتے روتے زہرا گزر گئی ہے. بابا کو روتے روتے زہرا گزر گئی ہے. مولا علی کے گھر کو ویران کر گئی ہے. بابا کو روتے روتے. بی بی کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں. شعر پیش کر رہا ہوں. زہرا تمہارے غم میں کونین رو رہے ہیں، کلثوم رو رہی ہے، حسنین رو رہے ہیں، زینب پکارتی ہے، اماں کدھر گئی ہے. بابا کو روتے روتے. سرکار رسالت مآب کے جانے کے بعد بی بی کی حالت کیا تھی؟ شعر پڑھ رہا ہوں. بچھڑے تھے جب سے بابا تب سے ہی مر چکی تھی، محسن کے بعد بی بی زندہ کہاں رہی تھی. پہلے ہی کب تھی زندہ کہہ دے گزر گئی ہے. بابا کو روتے روتے. اور سیدہ معاف کرنا شعر پڑھ رہا ہوں. ظالم نے
کے ایسا اثر دکھایا محسن بھی مر گئے ہیں زہرا گزر گئی ہے بابا کو روتے روتے مالک اس گھر کو شاد و باد بخاری صاحب کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے سیدہ کے صدقے میں سب کے دامن دور مراد سے بھر دو میرے مولا سب کی مشکلیں پریشانیاں مولا بی بی کے صدقے میں تمام ذاکرین کا میرے سمیت پڑا مولا قبول فرمانا عمران بھائی حاضری دیں گے مولا قبول فرمائیے گا رب العزت اس دربار سے کوئی خالی نہ جائے مالک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے سب کی حاجتوں کو مولا پورا فرما رب العالمین جو دعائیں زبان تک نہیں آ سکی وہ بھی جاننے والا ہے ان دعا کو قبول فرما اللہ کو دعا کی ایک دعا ہمارے وارث ہمارے رہبر امام مقدس کے ظہور میں مولا تاجیل عطا فرما ذکر کا ثواب کروٹ کروٹ بخاری صاحب کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے بیٹے کو ان کے تمام جو مرحومین ہیں ان کے بھائی کو سب کو مولا ذکر کا ثواب عنایت فرما رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ بابا جی بلند صلوات امام صاحب آپ کی یاد سے بھی ہے چند اشعار آج تبلیغ نساج میں یقین بقدرته ونشر الریاح برحمته ونزل القرآن على عبده ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وعلى قوم الظالمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی صلوات پڑھی گا اللہ ہے اس کائنات کا مالک و خالق آپ کا اس مقام پر آنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور اللہ تو واسطہ ہے ذکر محمد اور آل محمد کا تمام مومنین کی جائز شرعی حوائج کو پورا فرما امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ایسا بنا دے کہ امام کے انصار میں شمار ہو اللہ ہم سب کو اول وقت کا نماز دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات بلا کسی تمہید کے پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ آج اس بی بی کی مجلس ہے جو فرش عزا کو عرش عزا بنا دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی آمد اس فرش کو عرش عزا بنا دے وہ بی بی جو میں ابیہا ہے وہ بی بی جو فاطمہ بضعۃ منی کی مصداق ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے کچھ خطیب کچھ ذاکر پڑھ دیتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا نہیں عزیزان محترم جگر کا ذکر نہیں ہے حدیث مبارکہ فرما رہی ہے فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میں اگر رسول ہوں فاطمہ رسالت کا ٹکڑا فاطمہ نبوت کا ٹکڑا چلیں آپ نے اس جملے پہ داد دی تو صاحبان محترم ایک اس سے بڑھ کر جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں کہ دیکھیے جو عالمین کے لیے رحمت ہو فاطمہ اس کے لیے رحمت ماشاءاللہ 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 اور آپ نے خوبصورت داد دی عزیزان محترم اللہ نے جناب سیدہ کے لیے قرآن مجید کی تو ہر آیت ہی آل محمد کی شان میں ہے لیکن کچھ ایسی آیات ہیں جو فقط جناب سیدہ کے ساتھ ہے سورہ کوثر جناب سیدہ لیکن ایک آیت سورہ مودت جسے کہا گیا ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى
کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ جو آپ سے بار بار سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو دین کی اس تبلیغ کی اجرت دینا چاہتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. قل لا اسألکم، کہہ دیجئے لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں، الا المودۃ، ایک سوال ہے الا المودۃ، کہ مودت کرو، ماں سوائے اس کے کہ مودت کرو، اس سے قربا سے. صاحبان محترم ذرا غور کریے گا کہ لفظ مودت کو سمجھیے گا پہلے اس میں کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دین کی خدمت کی ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، آپ ہم سے کچھ اجر لے لیجئے. ان سے کہہ دو کہ اگر اجر دینا چاہتے ہو تو مودت کرو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبت کرو، لفظ رکھا مودت. ذرا محبت کو سمجھیے گا کہ اللہ نے محبت بتانے کے لیے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ نے جب اپنے بندے کے لیے، حضرت انسان کے لیے فرمایا کہ میں کائنات میں سب سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں تو میں نے اپنی محبت کا ایک عنصر ماں میں رکھا ہے. ذرا دیکھیے گا کیونکہ آج جناب سیدہ کی مجلس ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ ماؤں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کہ دیکھیے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے محبت کا ایک عنصر اس میں رکھا ہے ماں میں. اب ذرا غور کریے گا کہ ماں کو، کہ ماں کے ہاں جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی پوری کائنات اس اولاد میں آ جاتی ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اب کائنات کو چھوڑ کر میں اس بچے کے لیے اپنی زندگی صرف کر دوں. لیکن صاحبان محترم ذرا غور کریے گا کہ ایک بیٹے کے بعد دوسرا بیٹا ہو جائے نا، تو وہ جو پہلے بیٹے سے محبت تھی وہ اپنی جگہ قائم رہی، لیکن محبت کا ایک اور عنصر نکلا جو اس کی محبت کو تقسیم کر گیا اور دوسرے بیٹے میں آ گیا. یعنی پہلے بیٹے سے بھی محبت، دوسرے بیٹے سے بھی. ذرا تمہیدی گفتگو ہے، مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں صاحبان محترم کوشش کروں گا کہ اس سے بھی پہلے اپنے بیان کو سمیٹ لوں. کہ جو دیکھیے گا ماں پہلے بیٹے سے جتنی محبت کرتی تھی اب اس کی محبت کو تقسیم کرتی ہے کہ پہلے سے بھی محبت کرتی ہے، دوسرے سے بھی محبت کرتی ہے. اور پھر جب بچے جوان ہو جاتے ہیں عزیزان محترم، پھر دیکھیے گا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نافرمان نکل آتے. اچھا یہاں پر رک کر اگر میں یہ بات نہ کروں تو مجلس کا حق ادا نہیں ہوگا کہ آل محمد کے ماننے والے کبھی والدین کے نافرمان نہیں ہوتے. صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ وہ ہمارا محب ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمانے کہ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے نا، وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ وہ ہمارا محب ہے. اور پھر بڑا مشہور قول ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، جب مولا نے مومن کی نشانیاں بتائیں کہ مومن کون ہوتا ہے، اس میں سے مولانا نے ایک نشانی بتائی کہ ہمارا ماننے والا کبھی بھی اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہوتا. مومن کبھی اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہوتا. لیکن عام طور پہ آپ نے دیکھا نا کہ اگر بڑا ہوا نافرمان ہو گیا، چلے دائرے سے تو نکل گیا نا، لیکن محبت کو سمجھنے کے لیے ذرا سمجھیے گا کہ اب مومن کی بات نہیں ہو رہی، آپ عام ایک انسان کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی نافرمان ہوا، کیا ماں جو اس سے بہت محبت کرتی تھی کیا اب بھی وہ محبت کرے گی؟ نہیں عزیزان محترم، اب وہ محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی. ماں نے کہا کہ میں تجھے دودھ نہ بخشوں گی. بھائی ایسا کیسے ہوا؟ اللہ نے ایک عنصر رکھا تھا محبت کا، وہ محبت کیسے تبدیل ہو گئی؟ معلوم ہوا جو نافرمان ہو، چلے میں لفظ تبدیل کر رہا ہوں، جو معرفت نہ رکھتے ہوں ماں کی، اسی کا مقام جہنم ہے. جو اپنی ماں کی معرفت نہ رکھتے ہوں، جو ماں کا احترام نہ سمجھتے ہوں، انہی کا مقام جہنم ہے. تو صاحبان محترم محبت کیا ہوئی؟ تقسیم بھی ہوئی، تبدیل بھی ہوئی.
چلیں آپ یہاں تک آ گئے، تمہید دی، گفتگو ختم. محبت کا لفظ اللہ نے اس آیہ مودت میں اس لیے نہیں رکھا کہ یہ تقسیم بھی ہوتی ہے، تبدیل بھی ہوتی ہے. اللہ نے آیہ مودت میں محبت کا لفظ اس لیے نہ رکھا کہ یہ تقسیم بھی ہوتی ہے، تبدیل بھی ہوتی ہے، لفظ مودت رکھا. اور امام صادق آل محمد سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے مودت کیا ہے، تو صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا تھا کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے. آپ مچھلی کو پانی سے نکال دیں وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے. یعنی جس شے سے مودت ہوتی ہے اگر اس شے سے رشتہ ختم ہو جائے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے. اب عزیزان محترم ذرا غور کریے گا، اللہ کیا فرما رہا، اے رسول ان سے کہہ دو جو تمہیں بار بار آ کر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دین کی اجرت دینا چاہتے ہیں، ان سے کہو کہ اگر دین کی اجرت دینا چاہتے ہو تو قربا سے مودت کرو. مودت کرو، مودت کرو. اچھا چلیں آپ یہاں تک آ گئے. آپ نے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ اس طرح سماعت فرمائیں گے عزیزان محترم، لیکن اب میں چاہتا ہوں وہ ذاکری زبان کا لفظ ہے نا کہ اگلا جملہ اس سے بھی بڑا دیکھیے گا کہ قربا کیا ہے. عام طور پر خطیب یہاں پر بھی کہہ دیتے ہیں قربا کے معنی اقربا کے ہیں، اہل بیت کے ہیں. نہیں عزیزان محترم، جو عربی دان ہے نا، عربی ذرا دیکھیے گا. آج اب تو ہمارے پاس گوگل ہے نا، ٹرانسلیٹر ہے، ذرا سمجھیے گا. قربا کا لفظ عربی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو. عربی میں قربا کا لفظ اس وقت استعمال ہوگا جب واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو. اللہ نے کیا فرمایا، رسول ان سے کہہ دو کہ میں نمازوں کی اجرت نہیں چاہتا، میں اس تبلیغ دین کی اجرت نہیں چاہتا. ہاں اگر تم دینا چاہتے ہو تو میری ایک بیٹی کے ساتھ مودت کرو، میری بیٹی کے ساتھ مودت کرو، مودت کرو. اب عزیزان محترم، اب آپ کو پتا چلا کہ اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ نمازیں تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گی، روزے تمہارے منہ پہ دے مارے جائیں گے. یہ وہی عبادات ہیں جو رسول کی بیٹی سے مودت کے بغیر انجام دیے گئے. جس نے رسول کی بیٹی سے مودت کر کے مصلی پر آ کر اللہ اکبر کہا، بس اسی کی نماز قبول ہے، بس اسی کا روزہ قبول ہے. رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم مجھے کچھ اجرت دینا چاہتے ہو تو میری بیٹی کے ساتھ کیا کرو، مودت. تو مودت کی کیسے جائے؟ مودت دو طریقے سے ہو سکتی ہے صاحبان محترم. مودت کا بہترین طریقہ ہے اطاعت گزاری. کیونکہ آج 3 جمادی الثانی ہے نا، بی بی کی نسبت سے دن ہے، تو اطاعت کس طرح کی جائے؟ آج کے دن کی کچھ ہمارے اوپر فرائض ہیں. پہلا، علماء نے اس پر بڑی گفتگو کی ہے. چلیں میں 2-3 باتیں کر لیتا ہوں تاکہ میں بیان کو سمیٹ سکوں، ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. دیکھیے گا کہ آج کے دن کے کچھ اعمال بتائے گئے. علماء فرماتے ہیں کہ جو آج کا دن ہے، جس کی نسبت ہے جناب سیدہ سے، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ آج کے دن ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ بی بی کے قاتلوں پر لعنت کی جائے. علماء فرماتے ہیں کہ آج کے دن کی سب سے بڑی فضیلت کا عمل کیا ہے کہ بی بی کے قاتلوں پر، بی بی کے دشمنوں پہ لعنت کی جائے. لیکن عزیزان محترم صرف یہاں پہ نہیں رکے. اب یہاں پر آ کر اگر ہم رک جائیں تو حق اطاعت ادا نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ آج کے دن جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا ذکر برپا کیا جائے، مجلسیں ادا کرائی جائے. چلیں اللہ نے استطاعت نہیں دی، کوئی بات نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ان مجالس میں شرکت کی جائے جہاں پر ذکر جناب سیدہ ہو. پھر علماء فرماتے ہیں کہ آج کے دن کی فضائل یہ ہے کہ آج کے دن زیارت جناب سیدہ پڑھی جائے. ابھی وقت ہے، آپ لوگوں نے، مجھے علم ہے کہ بزرگ ہیں اور بانمازی چہرے ہیں، پڑھ چکے ہوں گے، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھی بہت چھوٹی سی زیارت ہے. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی زیارت پڑھی جائے اور زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائے.
طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. آسان سا طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا سورہ قدر کی تلاوت کی جائے. دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کی جائے. محض 2 منٹ کی نماز ہے عزیزان محترم, اور 2 منٹ ہی لگتے ہیں زیارت کو. چھوٹی سی زیارت ہے. یہ 4 منٹ کا عمل ہے جو علماء نے لکھا. لیکن صاحبان محترم علماء کہتے ہیں جو یہ 4 منٹ کا عمل کر لیتا ہے اور جیسے ہی یہ عمل کر کے فارغ ہوتا ہے اور نماز کو ہدیہ کرتا ہے جناب سیدہ سے, علماء کہتے ہیں کہ اس 4 منٹ کی عبادت کا صلہ یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 100 سال کی عبادات لکھی جائیں گی. صرف اس لیے کہ جناب سیدہ سے نسبت, جناب سیدہ کو تحفہ بھیجا جائے. اور پھر دیکھیے گا کہ وہ بی بی جو ام ابیہا ہے, وہ بی بی جو اپنے بابا کی ماں, یہاں پر بڑے لوگوں نے اعتراض کیا کہ باپ کی ماں کیسے ہو سکتی ہے, باپ کی ماں کیسے ہو سکتی ہے. صاحبان محترم ام کے معنی صرف ماں کے نہیں ہے, ام کے معنی ہے مرکز کے, ام کے معنی ہے اصل کے. جیسے قرآن کو ام الکتاب کہا گیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتابوں کی ماں ہے قرآن. مکے کو ام القرا کہا گیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکہ تمام زمینوں کی ماں ہے, نہیں, اصل ہے, حقیقت ہے. بی بی کو کیا کہا گیا؟ ام ابیہا. اسی لیے جب چادر کے نیچے آ گئے تھے نا تو اصل سے تعارف ہوا, مرکز سے تعارف ہوا کہ کون ہے چادر کے نیچے. چلیں میں سمیٹ لیتا ہوں بات کو, میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پر اور بات کروں لیکن عزیزان محترم یہاں پہ سمیٹتا ہوں کہ دیکھیے گا جب چادر کے نیچے آ گئے نا, چادر کے نیچے, تو کیا ہوا کہ چادر کے نیچے آئے کیوں کہ رسول نے اپنے اندر ذوف محسوس کیا. ذوف محسوس کرنے کے بعد رسول نے کسی حکیم کا راستہ نہیں دیکھا, رسول سیدہ کے دروازے پر آئے. نیاز بھائی دیکھیے گا رسول نے جب اپنے اندر ذوف محسوس کیا تو کسی حکیم کے پاس نہیں گئے, کسی مطب میں نہیں گئے. کس در پہ آئے؟ سیدہ کے در پر. یہ رسول کا سیدہ کے در پر آنا بتا رہا ہے کہ رسول کائنات عالم میں قیامت تک آنے والے ہر مومن کو بتا رہے ہیں کہ جب بھی تم اپنے اندر ذوق محسوس کرو تو سیدہ کے در پر آؤ. دنیا نے لکھ دیا کہ ذوف کے معنی کمزوری کے ہیں, ذوف کے معنی بیماری کے ہیں. وہ دنیا کا رسول ہو سکتا ہے, اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہو سکتا جو کبھی بھی کمزور ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے. یہ تو ذات محمد وہ ہے جو کائنات عالم کو شفا بانٹ رہی ہے. میرے محترم سامعین, لیکن یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ذوف کے معنی کیا ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں گے کہ اس ذوف کے کیا معنی ہے. لیکن عزیزان محترم جب رسول نے اپنے اندر ذوف محسوس کیا تو آئے سیدہ کے در پر اور کیا کہا کہ اے سیدہ میں اپنے اندر ذوف محسوس کر رہا ہوں, ذرا مجھے اپنی یمنی چادر تو دے دو, ذرا سوچ کر بتائیے گا کہ یہ یمنی چادر کس رنگ کی ہے؟ کالے رنگ کی ہے. تو صاحبان محترم کالے رنگ میں رسول آئے اور مسند پر لیٹ کر سو گئے, کالی چادر اوڑھ کر. کیوں؟ کیونکہ اپنے اندر ذوف محسوس کر رہے تھے. یعنی دنیا کو بتا رہے تھے کہ اگر ذوف آ جائے تو کالی چادر کی طرف جانا جس کی نسبت سیدہ کے ساتھ ہو. اب ہم سے نہ پوچھنا کہ یہ عالم کے پھریرے تھے ہم شفا کیوں مانگ رہے ہیں, یہ سیدہ کی نسبت ہے, رسول کی سنت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب آ گئے نا, چلیں میں چھوڑ دیا سارا, آ گئے نا 5 چادر کے نیچے, تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے ملائکہ آج تم زمین کی طرف دیکھ رہے ہو, یہ جو چادر کے نیچے ہیں کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ جبرائیل آگے بڑھے, اے اللہ تو ہی بتا یہ چادر کے نیچے کون ہے. صاحبان محترم جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل کو عام ہستی نہ سمجھیے گا. صادق آل محمد نے فرمایا تھا جو جبرائیل کی معرفت نہیں رکھتا وہ ہماری محبت کا دعوے دار نہیں ہے, ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے جو جبرائیل کی معرفت نہیں رکھے. صاحبانی محترم یہاں پر کچھ خطیب
بات کرتے ہیں کہ اس لیے کہ جو چادر کے باہر تھے، کوئی محمد تھا، کوئی علی تھا، کوئی فاطمہ تھی، کوئی حسن تھے، کوئی حسین تھے، لیکن جیسے ہی چادر کے نیچے آئے سب نور ایک ہو گئے. ایسا ہی ہے نا، آپ نے یہی سنا ہوگا. میں کبھی کسی کو غلط نہیں کہتا کیونکہ میں ہوں طالب علم، میں نے ہمیشہ علماء سے سیکھا ہے. صاحبان محترم، میں کسی کو بھی غلط نہیں کہتا، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. ٹھیک ہے کہ جب یہ چادر کے باہر تھے، کوئی محمد تھا، کوئی علی تھا، کوئی فاطمہ تھی، کوئی حسن تھے، کوئی حسین تھے، لیکن جیسے ہی چادر کے اندر آئے سب کے سب محمد ہو گئے. لیکن جبرائیل عزیزان محترم کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا چادر کے نیچے کون ہے، اے اللہ تو بتا. جبرائیل تو وہ ہے عزیزان محترم. چلے میں رک کر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، معلوم نہیں ہے کہ وقت کتنا ہو جائے، کہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بحار الانوار میں لکھا کہ جب جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی سیر کروا رہے تھے، توجہ بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی سیر کرتے ہوئے دیکھا کہ کوئی نور کا حالہ ہے. آدم نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کس کا نور ہے جس کے سر پہ تاج ہے، جس کے کانوں میں کنگن ہے، جس کے گلے میں ہار ہے؟ میرے محترم سامعین، جبرائیل آدم نے جیسے ہی کہا نا یہ کس کا نور ہے، جبرائیل فرماتے ہیں یہ سیدہ کا نور ہے. جن کے سر پہ جو امامہ ہے یہ محمد کا نور ہے. جن کے کانوں میں حسنین کا نور ہے. جن کے گلے میں جو ہار ہے وہ ان کے شوہر علی بن ابی طالب کا نور ہے. یعنی جبرائیل وہ معرفت رکھتا ہے کہ جنت میں آدم کو بتا رہا ہے کہ یہ سیدہ کا نور ہے. لیکن جب چادر کے نیچے آ گئے نا عزیزان محترم، تب اللہ سے پوچھ رہا ہے اے اللہ تو بتا چادر کے نیچے کون ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جبرائیل جانتا نہیں ہے. چلیں آسان کر دیتا ہوں عزیزان محترم، کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں نا. اسکول میں ٹیچر پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، بچوں بتاؤ پاکستان کس نے بنایا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیچر نہیں جانتا، جانتا ہے، معرفت رکھتا ہے، لیکن بتلانا چاہتا ہے، سب کو بتلانا چاہتا ہے. جبرائیل کا سوال کرنا بتا رہا ہے، جانتا ہے چادر کے نیچے کون ہے، لیکن اللہ سے پوچھ اس لیے رہا ہے تاکہ قیامت تک آنے والا ہر مومن جان لے کہ چادر کے نیچے کون ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ سیدہ ہیں، ان کے بابا، ان کے بچے، ان کے شوہر. اچھا جبرائیل نے پھر کیا کہا؟ اے اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے چلا جاؤں؟ توجہ عزیزان محترم، کبھی حدیث قصہ کو اس طرح بھی دیکھیے گا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے چلا جاؤں؟ اللہ نے فرمایا ہاں جبرائیل تمہیں بھی اجازت ہے، چلے جاؤ. عزیزان محترم ذرا غور کریے گا کہ جبرائیل وہ فرشتہ ہے، وہ ملائکہ میں سے ہے جو بغیر اجازت ہر مقام پر آتا ہے. لیکن اس نے جب اللہ نے فرمایا نا ہم فاطمہ تو وابوہا و بالوہا و بنوہا، تو جبرائیل نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اللہ نے کیا مجھے اجازت؟ اللہ نے کہا ہاں اجازت. تاریخ کہتی ہے، آج حدیث قصہ آپ نے پر واجب ہے کہ گھر میں جا کر اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. عزیزان محترم جبرائیل آیا اور پھر چادر کے باہر کھڑے ہو کر فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ صاحبان محترم میں پڑھ گیا، پیچھے رہ گئے. دیکھیے گا اللہ سے اجازت لے کر آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہاں تجھے اجازت ہے، لیکن پھر چادر کے باہر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ چلیں یہاں پر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ یہاں پر رہ کر بہت سے ہمارے ہی مومنین کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت بن جاتی ہے کہ جبرائیل اندر داخل نہیں ہو سکتا. میرے محترم سامعین ذرا غور کریے گا کہ ابھی گزشتہ دنوں ہمارے علاقے کے ایم این اے صاحب آ گئے، سٹیج پر بیٹھے تھے. جو علاقے کے معززین تھے نا وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عمران بھائی ہمیں بھی سٹیج پر داخل ہونے کی اجازت دے دیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا کہ آج سارا میڈیا سٹیج کو دیکھ رہا ہے، ہم
ہم بھی چاہتے ہیں کہ MNA صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہماری بھی ذرا ویلیو بن جائے. صاحبان محترم یہ اسٹیج پر اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم MNA بن جائیں, اس لیے کہ کسی کی نسبت سے مشہور ہو جائیں. جبرائیل اس لیے چادر کے نیچے جانا چاہتا تھا, جانتا تھا کہ یہ وہ حدیث ہے جو قیامت تک ہر مومن کے گھر میں تلاوت ہوگی. اس لیے کہہ رہا تھا میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں. پوچھا نا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں. رسول نے فرمایا ہاں آ جاؤ. اجازت اس لیے مانگ رہا ہے, جانتا ہے کہ رسول کے ساتھ ساتھ سیدہ بھی موجود ہے. عزاداران مظلوم, یہاں پر دیکھیے گا کہ جبرائیل نے اجازت مانگی. چلیں ایک اور میں آپ کو منظر دکھانا چاہتا ہوں. 28 صفر ہے, 11 ہجری ہے, رسول کا حرم ہے, دروازے پر دق الباب ہوتا ہے. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گھر کے اندر داخل ہو جاؤں؟ سیدہ نے فرمایا کہ میرے بابا کی طبیعت خراب ہے, ابھی واپس چلے جاؤ. تاریخ کہتی ہے, روایت کے لفظ یہ ہیں کہ 3 بار دق الباب ہوا. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گھر کے اندر داخل ہو جاؤں؟ جب تیسری بار دق الباب ہوا نا, رسول نے جناب سیدہ سے فرمایا کہ اے میری بیٹی کیا آپ جانتی ہیں کہ دروازے پر کون ہے؟ کہا ہاں بابا جانتی ہوں. رسول فرماتے ہیں دروازے پر وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی ہے. بیٹی یہ موت کا فرشتہ ہے, میری روح قبض کرنے کے لیے آیا, لیکن تیرا احترام اتنا بلند ہے کہ تجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے. عزاداران مظلوم, وہاں پر جبرائیل اجازت طلب کر رہا تھا, یہاں پر موت کا فرشتہ اجازت طلب کر رہا ہے. مجھے حیرت ہے اس مسلمان پر جس نے سیدہ کے دروازے کو یہ کہہ کر آگ لگا دی کہ اے سیدہ اگر دروازہ نہ کھولا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. عزاداران مظلوم, عزاداران مظلوم, قیامت کا روز ہے, قیامت کے مصائب ہیں. عزادارو یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے سامنے ان کے بیٹوں کو مارا گیا. عاشورہ کے روز اس بی بی کے سامنے ان کے بیٹوں کو مارا گیا. لیکن عزادارو 2 ربیع الاول 11 ہجری وہ دن تھا جب بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا تھا. نہیں عزاداران مظلوم, ایک منزل ذرا بڑھائیے گا, ایک منزل ذرا بلند کیجیے گا. عزادارو 28 صفر 11 ہجری جب میرا رسول اس دنیا سے گیا ہے نا, سیدہ بار بار اپنے دروازے کو دیکھا کرتی تھی کہ شاید کوئی آئے اور مجھے میرے بابا کا پرسہ پیش کرے, کوئی آئے اور مجھے میرے بابا کا پرسہ پیش کرے. عزادارو جب کوئی نہ آتا نا, سیدہ اپنے گھر کے صحن میں ایک چادر بچھا لیتی, حسنین کو سامنے بٹھاتی اور کہتی ہے حسنین تم مجھے میرے بابا کا پرسہ پیش کرو, میں تمہیں تمہارے نانا کا پرسہ پیش کرتی ہوں. عزاداران مظلوم, عزاداران مظلوم, مدینے میں ایک عالم دین ہے, ایک ذاکر ہے جس نے ساری زندگی امام حسن مجتبی کو پڑھا. امام حسن کے ہی فضائل پڑھتا ہے, امام حسن کے ہی مصائب پڑھتا ہے. ساری زندگی جو بھی اس کو بلاتا ہے نا صرف حسن مجتبی کو. ایک روز عزادارو بستر پر سویا, خواب میں امام حسن مجتبی آئے. توجہ عزادارو, امام حسن مجتبی آئے اور امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ اے پڑھنے والے تم میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ ساری زندگی حسن مجتبی کو پڑھا. حسن فرما رہے ہیں کہ اے ذاکر تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا میں نے مولا آپ کے ہی تو مصائب پڑھے. مولا میں نے پڑھا کہ کائنات عالم میں واحد آپ کا جنازہ تھا جس پہ تیر مارے گئے. مولا واحد آپ کا جنازہ تھا جو گھر کو واپس گیا. مولا میں نے کئی بار پڑھا کہ آپ کی بہنوں نے آپ کے جنازے سے تیر نکالے. مولا آپ کا جنازہ تھا کہ آپ کو نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا. عزاداران مظلوم, امام حسن مجتبی رو کر فرماتے ہیں کہ اے ذاکر یہ میرے مصائب ضرور ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت کیا نہیں ہے. یہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مولا پھر آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ عزادارو حسن فرماتے ہیں کہ میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا لوگ میری ماں کو تماچا مار رہے تھے. میں
ایک شہادت کا جملہ سنتے جائیے گا. عزادارو 3 جمادی الثانی آ گئی. عزادارو سیدہ نے علی ابن ابی طالب کو بلایا, کہا یا علی رات کو بابا خواب میں آئے تھے, کہا تھا سیدہ آپ تھوڑی دیر کی مہمان ہیں, ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. اے یا علی اب میں آپ کو چھوڑ کر جاتی ہوں, یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. عزادارو یہ کہتے ہوئے بی بی نے فرمایا کہ یا علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں نا تو بنی قلابیہ سے ایک خاتون سے شادی کریے گا, اللہ آپ کو ایک بیٹا پیدا دے گا. اے یا علی اس بیٹے کا نام عباس رکھنا. یا علی جب وہ بیٹا آ جائے نا تو اس کو کہنا سیدہ تجھے سلام کہتی ہے. عزادارو یہ کہنے کے بعد سیدہ نے اپنے پہلو سے ایک کرتا نکالا, کہا یا علی زخمی ہاتھوں سے کرتا سیدھی رہی ہوں, عباس کو کرتا دے دینا. اور پھر فرماتی ہے یا علی مجھے غسل اپنے ہاتھوں سے دینا, یا علی میری نماز جنازہ خود پڑھانا, یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. پھر فرماتی ہے یا علی مجھے اچھا نہیں لگتا لوگ جنازے کو اس طرح لے کے جائیں, یا علی میرے جنازے کا تابوت بنانا, یا علی میرے جنازے پر وہ نہ آئیں جنہوں نے مجھے دکھ دیا. عزادارو یہ کہتے کہتے بی بی نے ایک عجیب بیان کیا. بی بی فرماتی ہے یا علی کوشش کریے گا کہ دن کی روشنی میں گھر میں کم آئیے گا. عزاداران مظلوم فرماتی ہے کوشش کریے گا دن کی روشنی میں گھر میں کم آئے. علی فرمانے لگے سیدہ ایسا کیوں؟ کہا یا علی میری بیٹی زینب کو آپ سے شرم آتی ہے, جب شام ہو جائے گھر میں آئیے گا. حسنین کو بلایا, حسنین کو بلایا, کہا جاؤ بیٹو نانا کی قبر پر چلے جاؤ ماں کے لیے دعا کرنا. عزادارو حسنین چلے گئے. ام ایمن کو بلایا, اے ام ایمن دیکھو آج میں نے گھر کا کام کیا ہے, میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے لیے کھانا بنایا ہے. اے ام ایمن جب میرے بچے آئیں پہلے ان کو کھانا کھلانا, بعد میں انہیں کوئی اطلاع کرنا. اور اے ام ایمن اب میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں, جب تب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا سیدہ موجود ہے, جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا سیدہ گزر گئی. عزادارو منظر دیکھیے گا, علی مسجد میں ہے, علی مسجد میں, سیدہ حجرے میں, ام ایمن دروازے پہ, حسنین رسول کے نانا کے قبر اطہر پہ کھڑے ہیں. عزادارو ذرا منظر دیکھیے گا, حسن نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا نانا نانا اماں بیمار ہے, نانا اماں بیمار ہے. عزادارو ابھی اتنا کہنا تھا, حسین نے ہاتھوں کو جوڑا, بھیا مجھے اجازت ہے میں دعا کراؤں. کہا بھیا آپ دعا کرو. عزادارو ننھے ہاتھوں کو اٹھایا, کہا نانا حسن امیر ہے اس لیے کہہ رہا ہے اماں بیمار ہے. نانا اماں بیمار نہیں, نانا اماں زخمی ہے. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا